دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعا میں بہت توجہ ہونا چاہیے. دعائیں جو مانگتے ہیں تو دکھ پہنچتا ہے بہت زیادہ. دعا میں ہاتھ مروڑنا، دعا میں ادھر ادھر دیکھنا، دعا میں عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ دعا پہلے سے پتہ چل گیا کہ یہ مردود دعا ہے. دعا میں تو سب سے زیادہ متوجہ اللہ ہونا چاہیے. وہ ذوالنون مصری نے جو ایک ہاتھ اٹھایا تھا، الہام آیا کہ بے آیا بے شرم، میں نے 2 ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی تھی، تو نے ایک ہی ہاتھ اٹھایا. عمر بھر ایک ہاتھ مفلوج ہو گئے. دعا کے کتنے آداب لکھے گئے ہیں. جب ایک آدمی نے پہلے درود پڑھا تو حضرت نے ٹوک دیے بالکل، اور فرمایا عجلتا، عجلت کر رہے ہو، جلدی سے کام لینے لگے. اس طرح دعا ہوتی جو تم مانگتے ہو. اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا کرو پہلے الحمدللہ پڑھو. اب الثناء علی اللہ، یا اللہ کی کوئی تعریف تو کرو، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، التحیات للہ، یہ سارے کلمات خداوند تعالیٰ کے تشکر، ثناء، تفضل، تفقر اور الوہیت کے کلمات مبارکہ ہے. ثم صلی علی نبیک، پھر درود بھیجو. تو غور فرمائیے کتنے بزرگ کہلاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے مقامات کے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے سالانہ اجتماعات ہیں، لیکن دعا شروع ہوتی ہے درود شریف سے، یعنی پیغمبر کی مخالفت سے. یوں سمجھیے یہ کیا دعا ہو گئی. اور بعض مسائل ایسے ہیں جو عادت بن گئے، اب وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں بالکل. اسی سے یہ گھڑ لیا کہ ہر وظیفے کے ورد کے شروع میں درود شریف. خدا جانے کہ یہ بدعتیوں سے ڈر کی وجہ سے ہوا ہے، کیا مصیبت ہوئی. کوئی عمل اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا درود شریف سے ہو. تمام اعمال کی ابتدا الحمدللہ. قرآن دیکھو الحمدللہ سے شروع ہے. سنت کی کتابیں دیکھو، احادیث کی کتابیں دیکھو، کہیں بھی پورے کائنات علم و عمل و اسلام میں کوئی چھوٹے سے لے کے بڑا کتاب جو معتبر ہے، ایک تو رسول وسیل ہے، گڑانگا دبڑانگا، یہ کوئی کتابیں نہیں. اس کو یہ ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہ کتاب ہے جس کے ہم پابند ہیں، وہ کتاب ہے جس کے سامنے امت سرنگوں ہے، وہ کتابیں جو حجت ہے، وہ کتابیں جو دلائل شرعیہ ہے. ان میں کہیں بھی آپ کو ابتدا میں درود نہیں ملے گا الحمدللہ رب العالمین یا کوئی سا کلمہ ہو. یعنی یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کتنے دعاؤں پر متوجہ رہتے تھے. اور وہ ایک آدمی نے جو کہا مجھے جنت دے، اور جنت میں دائیں طرف بنگلہ دے، اور وہاں اتنے باغات دے، اتنی نہریں دے، اور یہ سب چیزیں حدیث میں آئی. یہ مانگ رہا تھا. آپ نے کہا بہت بیکار آدمی، بہت ہی جو ہے بے سر رجل، ناکار آدمی، دعا مانگنے نہیں جاتا. اچانک اس کے منہ سے نکلا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، فتبسم وقال ما شاء اللہ اجاد وبلغ المراد، کنز العمال کتاب الدعوات. اچانک اس آدمی کے منہ سے نکلا کہ اللہ میں آپ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں. آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے کہا ماشاء اللہ، جو بھی مانگا سب خوب مانگا، اور جو مانگا آپ سب ملے گا. پھر فرمایا کہ مومن کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت جیسی نعمت نہیں مل سکتی. بس ایمان اور یقین کے بعد صحت ہو، شفا ہو، تندرستی ہو، سلامتی ہو. روح صورت خشتس پر لے دے خوچ نصیب شی، اوراد نشید خزان ترخیص جلکی. ایک پشتو شعر میں نے کہا ہے کہ کامل و اکمل صحت بہت بڑا بہار ہے، کاش کے نصیب ہو جائے، اور خزان کے کڑوے جھونکے تلخ حملے اس پر نہ ہو تو اچھا ہے. روح صورت خشتس پر لے دے چھ نصیب شی، اوراد نشید خزان ترخیص جلکی. بعض ہمارے رفقا ہیں، ہمارے زیر تربیت ہے، لیکن وہ مجھ سے دور رہتے ہیں. کوئی نیٹ روم میں، کوئی کہیں اور، میرے ہی کاموں میں، دین کے کام میں لگے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کبھی جب صف میں آ جاتے اتنے پریشان، جیسے ان کے اوپر ہی پوری مسجد آپ نے رکھ لی ہے. کیونکہ ابھی وہ دعا مانگیں گے، دعا میں وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، داڑھی کو کرچیں گے، آنکھوں کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے. اب میں ان سے کہوں گا کہ آج تک اتنا زمانہ گزرا، دعا بھی نہیں سیکھی. دعا اس طرح مانگتے ہیں. دعا میں آنکھوں کو ملنے کا کیا کام ہے؟ دعا میں داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے کا کیا کام ہے؟ دعا میں آپ جغرافیہ یاد کرنے کا کیا کام ہے؟ کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ تو رحمت الہی کا انحراف ہے.
بہت زیادہ توجہ سے دعا مانگا کرو، تھوڑی سی مانگو لیکن توجہ سے مانگو۔ جب طبیعت میں انتشار ہو تو دعا ختم کرو۔ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جا سکتی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا مانگتے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، جاتے وقت دعا مانگے گا، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، بیت الخلاء جاتے وقت دعا مانگتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، گھر داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، کپڑا پہنتے وقت، کون سا وقت ہے؟ ہر وقت دعا ہے۔ علماء دین نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم ہاتھ اٹھائے استسقاء میں، اور جو صحابی نے گھر بلایا تھا کہ میرے گھر نماز پڑھے، آپ کھانا کھائے، وہاں کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی، اور پھر وہ نماز بھی نفل ہے، سنت ہے، اور دعا مانگی۔ یا بعض اوقات تکلیف کی اطلاع مل جاتی تھی، ابو عامر شہید ہو گیا تو ہاتھ اٹھائے، مرحوم کے لیے دعا مانگی۔ زنیرہ اندھی ہو گئی اور صحابہ نے کہا حضرت وہ مشرکین کہتے ہیں بتوں نے اندھا کیا ہے۔ آپ نے کہا دنیا میں لوگ ایسی تکلیف ہے، حضرت صحابہ نے کہا سر نہیں ہے، اس کے یہاں کے بحال ہونا ضروری ہے، ہم یہاں کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ زنیرہ کو ابھی جو ہے نا بینائی بحال کرے۔ آپ کے ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے تھے کہ خبر آ گئی کہ زنیرہ کی آنکھیں صحیح ہو گئی، بحال ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی خاص نبوت کی جو 18 تھی وہ استعمال فرمائی۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ دعا تو ایسے اعمال میں سے ہے، میں بڑے بزرگوں پر بھی حیران ہوتا ہوں، یہ دعا کرو یہ نہ کرو، بھائی دعا تو ہماری اپنی حاجت ہے، دعا میں آپ کا کیا کام ہے؟ دعا کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ بھئی ہاتھ صحیح طرح اٹھاؤ، سینے کے سیدھ میں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھو تاکہ زیادہ رحمت آ جائے۔ دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنی حاجات اللہ کے سامنے بار بار رکھو۔ جو دعائیں قرآن کریم میں وہ پہلے ہیں، جو سنت میں ہے اس کے بعد ہے، جو اپنی ہے وہ تیسرے درجے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ایسی چیزوں کی مانگی جائے جو شرعاً جائز ہو۔ کوئی دعا مانگے خدا مجھے نبی بنائے، غلط بات ہے، کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبوت محمد باندھے تمام دیو نشتہ فصل محمد انبیاء، آپ کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، وہ عیسیٰ مسیح ہی ہے جو آئے گا۔ تو دعا کے اندر کہتے احترام و ادب کا بھی لحاظ ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ کہتا مجھے کچھ زیادہ نہیں، بس ایک بیت الخلاء دے دیا جائے جنت میں وہی بہت۔ تو میں نے اس کو کہا خان صاحب صرف آپ 1 گھنٹے کے لیے مسجد کی بیت الخلاء میں آپ کو بند کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں بیٹھ جائے۔ تم تو اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ جب جنت نعیم، جنت نزلا، جنت المأوا، جنت الفردوس، جنت دار السلام، جنت عدن، کیا کس میں بیان کر رہے ہیں؟ تم کہتے مجھے بیت الخلاء چاہیے۔ یہ تو ایسا ہے جس طرح کوئی کہے مجھے جنت کی نعمتیں نہیں، وہاں کا پیشاب پاخانہ چاہیے۔ وہاں پیشاب پاخانہ کہاں ہے؟ ان چیزوں سے اللہ نے جنت کو پاک صاف رکھا۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں اور اس کی آلائش ہے۔ تو اچھی چیزیں مانگے اور خوب مانگے اور بار بار مانگے اور خوب توجہ سے مانگے۔ کسی مخلوق کے ساتھ آپ کا کام ہو، سخت ہو نرم ہو، کرنے والا ہو، پہلے پتہ کرو اللہ تعالیٰ سے، پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، خوب دعا مانگو، پھر 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھو۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کر، استخارہ کا مطلب ہے اللہ میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، خدا میری زندگی میں، میرے علم میں، میری صحت میں، میری اولاد میں، میرے ماحول میں، میرے معاشرے میں خیر غالب فرما۔ استخار طلب الخیر۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ استخارے کے معنی اللہ سے مشورہ، بالکل غلط، اس کو تو استشار کہتے ہیں۔ الاستشار مال اخوان والاستخار من اللہ جل وعلا۔ استخارہ کثرت سے کرنا، ہر روز کسی نہ کسی بہانے 2 رکعت استخارہ کے پڑھنا اور دعائے استخارہ پڑھنا بہت بڑا تریاق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث حجت اللہ جلد ثانی صفحہ 119 پر لکھتے ہیں کثرت الاستخارات فی الامور تریاق مجرب۔ زیادہ زیادہ استخارے کرنا تریاق مجرب ہے، تجربے کی زبردست طاقت ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شارح الدنیا، شارح البخاری،
وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کتاب الدعوات فتح الباری میں کہ کثرت الدعوات من دیدن المستجاب وترکها کأنہ رد، کثرت سے دعائیں مانگنا علامت ہے کہ آدمی مستجاب الدعوات ہے. دعا کی طرف توجہ نہ کرنا دلیل ہے کہ یہ مردود ہو چکا ہے خدا کے ہاں سے. ہمارے طالب علم بڑے صاف ستھرے اور بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے لیے گھر در والدین عزیز اقارب قوم قبیلہ سب چھوڑ کے دینی مدرسوں میں آ کے وقت گزارتے ہیں. بس ان کو سمجھانا پڑتا ہے جیسے بہت بڑا سونا ہو، بہت بڑا یاقوت ہو، لیکن آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کروڑوں اربوں خربوں کا ہے. اس طرح ان کو ان کی صلاحیت سے آگاہ کرنا اور ان کو استعمال کرنا یہ منتظم کا کام ہے، یہ ناظم کا کام ہے، یہ استاذ کا کام ہے، یہ صحیح نگران کا کام ہے کہ وہ ان کو آگاہ کرے کہ یہ آپ کس طرف جا رہا ہے. یہی حال ہمارے نمازیوں کا ہے، بزرگ ہے، نیک ہے، شریف ہے، کیا سب چیزیں جمع ہیں. دعا ہو رہی ہے، اس کو جلدی ہو گئی، روانہ ہو گیا. بھائی تم مجھے پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ حضرت میرے لیے بھی دعا کرے، جب اصل محل دعا ہے جو محراب سے ہو رہی ہے، جس کے لیے میں خود محتاج ہوں اور بیٹھا رہتا ہوں، اس دعا میں تو آپ شریک نہیں ہو رہے. روز آپ کو اتنا زور کا پاخانہ لگتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو بے توجہی ہے، لاپرواہی ہے اور نامناسب ادا ہے. دعاؤں کا احتیاج، دعاؤں کی طلب ویسے بھی، اور جب کبھی یہاں مجلس ہو، ہماری تمام مجلس حقیقت میں دعا کے لیے، ہم دعاؤں کے بہت زیادہ محتاج ہیں. اور میں نے تمام گنجی نہائے ہمت اور عزم، گنجی نہائے زر اور یاقوت دعاؤں میں پائی ہے. تعجب زما پڑے روح کو مکا اور مامون دلے پدی بہر کے گوہر دے. اللہ تعالیٰ میں خوب دعائیں مانگنے والے بنائے. مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے.